حضرت ہود علیہ السلام کا بیان۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں سے 100 گز کا، اور جو سب سے چھوٹا تھا وہ 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا کی پرستی سے از بحد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنے تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب ہود علیہ السلام کے چند نصاص حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں کافروں کے لیے واسطے بد دعا کی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی اور بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنے زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا، تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ جبکہ وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین سے باطل کبھی نہ منہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت محنت میں مبتلا ہو جاتا تو وہ حرم مکہ جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکہ میں رہتی تھی، رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استغاثہ، بارہ رحمت اور بارش مانگنے کی ہر کوشش کرتے رہنا۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزل پوری کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے، مجلس و عیش و عشرت سنوانے لگے۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک اور پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استغفار۔ وہ سب کے سب دن اور رات وہ گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضریع کی اور کہا، خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنے زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبان سے یہ کہتے تھے، من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک ہود وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب آئے گی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، ترجمہ، اور اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے آپ کو رجوع کرواؤ اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ تم گناہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا، ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو پارٹ 2 جلد۔